اتنے یہ بچے جن کے ہاتھوں میں پتھر دیا گیا, آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دیوار گرائی گئی, کس طرح مسلح لوگ موجود تھے جو فائرنگ کر رہے ہیں اس کے اندر. اور یہ آخر میں یہ آپ دیکھیے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی مہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی. پرانی تصویریں ہیں, دوسرے ممالک کے بچوں کی تصویریں ہیں, زخمی بچوں کی نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بنو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا, گولی مار دی گئی. یہ آپ کے سامنے ہے, چند دن پرانی بات ہے کہ کس طرح پھر وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ ایکچوئل ٹیررسٹ کی سپورٹ میں وہ نیکسس کس طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ ان بنو. دس از شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر, حال ہی میں ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں نور ولی مسعود, اس کی اور غٹ حاجی اور ساتھ ساتھ ثاقب گنڈا پور کی کال لیک ہوئی ہے جس میں وہ اسکول اور کالجز پہ اور اسپتالوں پہ حملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. اسپیشلی نور ولی مسعود کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام نہ لیا جائے. تو ریاست پاکستان کیا ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرے گی, اور اگر کرے گی تو کیا قانونی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں, یہ جو آڈیو کال ہے آپ نے سنی ہے, اس میں جو خارجی یہ جو نور ولی ہے جو اپنے آپ کو اس خارج فتنے کا سربراہ کہلاتا ہے, یو ہیو لسن ویری کلیئرلی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پوری قوم نے میرا خیال سنا, آپ لوگوں تو صافی آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسکول اڑاؤ, کالج اڑاؤ, ہسپتالوں میں جا کے بم دھماکے کرو, لوگوں کے گھروں کو اڑاؤ, لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے. اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے, میرا سوال یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام میں اسکول, کالج, ہسپتال, لوگوں کے گھروں کو اڑانے کا کہا گیا؟ اور ساتھ اتنا ظرف بھی نہیں کہ یہ کہیں کہ ہاں یار یہ ہم کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں, فریب دے سکیں. تو دس از واٹ اٹ از. بالکل اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو منطقی انجام پہ پہنچایا جائے گا. اینڈ دس آڈیو اینڈ دی ادر ایکٹس دیٹ دے کیپ آن ڈوئنگ, اس سے ہمارا یہ ریزالو اور یہ عہدہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ عزم استحکام انتہائی ضروری ہے. دس شوز دیٹ ہاؤ کننگ, ڈینجرس اینڈ فیک دے آر, اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عبد الستار جی نوائے وقت سے. میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا, وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. حال ہی میں ایک جماعت فیض آباد آ کے دھرنا دیتی ہے, ٹی ایل پی مذہبی سیاسی جماعت ہے. اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنا دیا تھا, اور جب بھی وہ دھرنا دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنا ہوتا ہے نا, تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ بلاتے ہیں اور وہی ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. ابھی بھی جو دھرنا آیا ہے وہ چند دن ایک دم اچانک وہ آئے اور ایک دم وہ چلے گئے. تو اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سہولت کے لیے. اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کر دیں. دیکھیے, پوائنٹ یہ ہے کہ وداؤٹ آئی کم ٹو دی ایگزیکٹ کوشچن دیٹ یو ہیو سیڈ, آئی تھنک دی ایشو از ایٹ دی کور آف دا ایشو از دی فلسطین. یہ بڑا ایک حساس اور بڑا اہم ایشو ہے. ہمیں پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کا اور فوج پاکستان کا بڑا کلیئر غیر مبہم موقف ہے. وہ یہ ہے کہ دس از جینوسائڈ, ان ایکسیپٹیبل. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان کی, وزارت خارجہ کی, آرمی چیف کی, جن عمائدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد جو بیانیے آتے ہیں, جو اعلامیے آتے ہیں, ان کی جو پریس بریفنگز ہیں, اس میں بارہا اس بات کو بڑا کلیئرلی بتایا جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں بڑا کلیئرلی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل, اور اس پہ ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے. پاکستان کے جو سفیر ہیں, مندوب ہیں, منیر اکرم صاحب, انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں عوام کے, پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی
پاکستان کی حکومت کی جذبات درماندگی، اور پوری دنیا نے سراہا کہ انہوں نے کتنے واشگاف الفاظ میں جو ڈپلیسٹی ہے اس کی ویسٹ کی، اس کو کس طرح کھول کے بیان کیا آن دس ایشو آف پیلسٹائن اینڈ غازہ. اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو ان سے ہے روز اول سے جب سے مسئلہ ہے اس میں جو ایڈ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے. 1100 میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ 1118 ٹن ہم ایڈ بھجوا چکی ہے حکومت پاکستان غزہ میں. اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی، ایمبیسڈر سے بھی ہوئی، یو این سیکرٹری جنرل سے جب ہوئی، اور امام کعبہ سے بھی ہوئی، اور جن سے بھی ملتے ہیں تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیئر اینڈ اوپنلی سٹانس وہ بات کرتے ہیں. دی ایشو از جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا، اور یہ چونکہ حساسیت کا ایک معاملہ ہے فلسطین کا عوام کے لیے، تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے. اینڈ ان دی مین وائل جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ادارے نے خود لا کے اس کو بٹھایا، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا. کل اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آ کے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آ کے بٹھایا. کوئی اور پروٹیسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کروا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کچھ جس کا دو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے فار ہز ویری نیرو ویسٹڈ انٹرسٹ. فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ دیور انگیجڈ کیونکہ حساس مسئلہ ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک اور فرنٹ جہاں پہ ایک اور ہنگامے کھڑے ہوں اور پرابلم ہو اس کو اگر آپ امیکیبلی ریزالو کر لیں تو دین اٹ بیکمز انادر پرابلم. کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے کانسپریسی تھیوری. اگر وہاں پہ آنسو گیس ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، لاٹھی ہوتا اور کچھ پرابلم ہوتا تو پھر آپ کی تسلی ہونی تھی کہاں یار اب ٹھیک ہے، اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تھے. So we have got into such a negative sort of thinking that we can come out with all sort of conspiracy theories on such things. I think we can take now last question. Please. Last question, Naveed Akbar Sawal. سر نوید اکبر آج نیوز سے. ابھی آپ نے اپنی پریس بریفنگ کا سٹارٹ میں بھی بات کی جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جو تنقید ہو رہی ہے ادارے پہ، آرمی چیف کی ذات پہ بالعموم، اور آپ نے دیکھا کہ آرمی پہ بالخصوص دیکھنے میں آ رہا ہے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ جو پروپیگنڈا ہے ایس آئی ایف سی اور آرمی چیف، اب ایس آئی ایف سی کے اوپر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ اقتصادی بحالی کا ایک منصوبہ جو ہمیں بتایا گیا اور نظر بھی آ رہا ہے. تو اس حوالے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس بیانیے کو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر؟ کیونکہ تو آرمی کی براہ راست ادارے کے اوپر یہ عوام کو ادارے کے خلاف جذبات ابھانے کی کوشش ہو رہی ہے، عوام کو اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. ایک مخصوص جماعت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، مخصوص گروہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو دو چیزوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا. پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، سو دیٹ دین وی کین اونلی انڈرسٹینڈ دی کوشچن دیٹ یو ہیو میڈ. دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی، از نتھنگ بٹ ڈیجیٹل ٹیررزم. جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے، بم پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائٹی پہ اور اپنے ارد گرد، یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے. تو دے آر بوتھ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. جو دہشت گرد ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے، ان کے یہ نام ہے، یہ گروپ ہے، یہ ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون. وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے، کہاں سے چل رہا ہے، کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستانی ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا. کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں، فزیکلی کس جگہ لوکیٹڈ ہے.
لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ جو سا ہے وہ فوج ہے.